یہ ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ مذاکرات اور نتیجہ خیز بھی ہوں گے، کیونکہ سیریسنس ہے دونوں سائڈز پہ۔ اب ظاہر ہے وہ اپنا نوشن آف وکٹری بلڈ کرنا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایران کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایران اس جنگ میں ایران کی کیا پوزیشن ہے، ان کی سروائیول ہی ان کی فتح ہے۔ تو امریکہ کو اپنی فیس سیونگ چاہیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی فیس سیونگ چاہیے، ان کا الیکشن آنے والا ہے، امریکہ کا سول پاور سٹیٹس جو ہے وہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان آیا ہوا ہے کہ آپ نے ایک ایسی جنگ شروع کی جو ٹو سٹارٹ ود ان فرسٹ پلیس آپ کو کرنی نہیں چاہیے تھی، پھر اگر آپ نے کی تو جو آپ کے اس کے آبجیکٹیوز تھے وہ آپ اچیو نہیں کر سکے، جو آپ کی ٹائم لائنز تھی وہ بری طرح جو ہے بسٹ ہوئیں، اور پھر آپ اس جنگ میں الجھ کے رہ گئے۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے سول سپر پاور کے سٹیٹس کے لیے بڑی ڈیٹریمنٹل ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جائے گا، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی پروگریس ہوئی ہے۔ اگر ہم صرف ایک ریکیپ کر لیں کہ انیشلی جو انہوں نے میکسیملسٹ ڈیمانڈس دی تھی دونوں سائڈز نے، 15 امریکہ کی اور 10 ایران کی، تو وہ تو آپس میں کہیں پہ کنورجنس ہوتی اس میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن پھر بیک چینل ڈپلومیسی سے، پاکستان کی خصوصی کوششوں سے، اس میں سے بہت ساری چیزوں پہ ایک پرنسپل ایگریمنٹ ہوا زبانی طور پہ۔ تو جبھی وہ مذاکرات ممکن ہوئے، جبھی 47 سال کی لڑائی کے بعد، دشمنی کے بعد ایک ٹیبل پہ دونوں فریق بیٹھے، تو اس کے بعد جو 2-3 میجر ایشوز ہیں وہ ہے کہ ایک دوسرے کی جو آپ کہہ لیں کہ ریڈ لائنز ہیں اس کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی بات انہی کے اوپر ہے اعجاز صاحب، یعنی کہ جو ریڈ لائنز ہیں وہی، جی بالکل وہی جو ہے نا اس کا ڈیسیژن پوائنٹ ہوگا، لیکن پھر بھی اس میں اس کی، کیونکہ خاص طور پہ جو نیوکلیر ایشو ہے اس میں شاید کوئی ایسی ورکنگ موڈیلٹیز بن جائیں کہ جس میں امریکن ڈیمانڈ تو مکمل طور پہ پوری نہیں ہوگی، لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ ایران اپنا پروگرام مؤخر کرنے کی ایک کمٹمنٹ دے سکتا ہے، جو کہ ایک ون ون سچویشن ہے۔ یعنی ایران اپنا نیوکلیئر انرچمنٹ پروگرام اور اپنے ویپنائزیشن کو مؤخر کر کے اپنی اکنامک ریکوری کر لے، بالکل ٹھیک، اور مین اسٹریم ریجنل پالیٹکس کو پھر وہ لیڈ کر سکتا ہے، کیونکہ جس انداز سے وہ اس جنگ سے فتح یاب ہو کر نکلے ہیں، تو وہ تو واپس اپنے ایک زبردست اسٹریٹجک ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کے ساتھ اس خطے کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو دوسرا ایک اور چیز جو اس جنگ کی وجہ نہیں تھی وہ آبنائے ہرمز ہے، لیکن جنگ کی وجہ نہ ہونے کے باوجود اب وہ بھی ایک ڈیسیژن پوائنٹ بن گیا کہ اس کا کنٹرول کا میکانزم کیا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسا روڈ میپ بن جائے جس میں کم از کم اتنے عرصے کے لیے ایران کو اس میں کمپنسیشن ملتی رہے ٹال کی صورت میں، جس سے ان کے جو نقصانات ہیں وہ ریکور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے اعجاز صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اور اس کے بعد کسی نیوٹرل باڈی کو اس کا کنٹرول دے دیا جائے جس میں علاقائی ملک بھی ہوں اور کچھ اور جو اینڈ یوزر ہیں وہ گارنٹرز بھی ہوں۔ عثمان بڑائی صاحب، کیا منظرنامہ ہوگا اگر یہ حتمی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایران کس طرح کا ایران ہوگا، اور امریکہ کیا کھویا کیا پایا؟ یعنی ویسے تو جنگ میں دونوں فریقین کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے ڈسکس کریں اور اگر اس طرح سے دیکھیں ایک مفروضے کے طور پہ،
جی میرے خیال میں دیکھیں پوسٹ وار سینیریو کے اندر ایران بڑا ریلیونٹ ہے. جو اس کا پریسٹیج ہے امریکہ کا وہ بڑی بری طرح سے ہرٹ ہوا ہے اور وہ ہیوملیٹ ہوئے ہیں. 4 سال پہلے یہی اپنا انجام تھا ان کا اگست 2021 میں جب وہ بگرام ایئر بیس سے پل آؤٹ کر گئے. تو 21 سال جو انہوں نے ذلت سمیٹی افغانستان کے اندر, وہی سینیریو 40 دن کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے. ایرانین نے نہ صرف ریجنل ہیجمن کو یہاں پہ شکست دی بلکہ امریکہ کو ڈچ کر کے پوری دنیا کو جو ہے ایک کیس اسٹڈی دے دی. ایک طرح کی ٹیمپلیٹ ہے پوری دنیا کے پاس. اور میرے خیال میں 80 ملکوں میں ان کے 750 کے قریب ان کی ملٹری بیسز ہیں. وہاں پہ 1,70,000 فوجی ڈپلائے ہیں. تو مجھے بتائیں ان کے اینڈ کے اوپر کیا پرسیپشن, کیا تاثر جو ہے وہاں پہ بنا ہوگا. اور پھر گلف کے اندر آپ دیکھ لیں پوسٹ وار سینیریو میں دیکھیں ڈاکٹر رابرٹ پیپ جو ہیں امریکہ